الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، آج کی اس عظیم اور پروقار مجلس میں آپ تمام کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کے حقوق۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آخری وحی ہے۔ قرآن علم و حکمت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے ایک بہترین کتاب ہے۔ جو لوگ راہ راست سے گمراہ ہیں، ہٹے ہوئے ہیں، ان کو سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ قرآن دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ عام طور سے مسلمان اپنے اوپر قرآن مجید کا یہ حق سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مقدس کتاب ہے جسے ادب سے چھونا، چومنا، آنکھوں سے لگانا ضروری ہے۔ مسلمان اپنے اوپر قرآن مجید کا یہ حق سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ جہیز میں اس کو دیا جائے اور بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے وقت اس کے سائے سے اس کو گزارا جائے۔ کورٹ، کچہری، عدالت، ان تمام موقعوں پر قسم کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ جنات کو بھگانے کے لیے اس کی صورتوں اور آیتوں کا ورد کیا جائے اور مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے اور شفا حاصل کرنے کے واسطے اس کو تعویذ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ عام طور سے مسلمان اپنے اوپر قرآن مجید کا یہی حق سمجھتے ہیں کہ یہی وہ بنیادی حقوق ہیں جن کے لیے قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ لیکن جتنے بھی حقوق میں نے بتائے جو عوام کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی قرآن کا حق نہیں ہے۔ ماہر القادری نے ہماری اس سوچ کا کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے نام پر جو جلسے، جو کانفرنسیں اور جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، ان میں بھی زیادہ تر اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ قرآن کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اور اس بات پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر قرآن کے کیا کیا حقوق ہیں اور انہیں ادا کرنے کی کیا شکل ہے۔ لہذا آج کی اس مجلس میں میں پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری تاکید کے ساتھ آپ تمام حضرات اور خواتین کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک مسلم مرد اور ہم میں سے ہر ایک مسلم عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر اس بات کا احساس پیدا کرے کہ وہ قرآن کے حقوق جو میری زبان سے وہ سننے والے ہیں وہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر ادا نہیں کر رہے ہیں تو انہیں ادا کرنے کی شکل و صورت کیا ہے۔ اور جب معلوم ہو جائیں کہ قرآن پاک کے یہ حقوق ہیں تو بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی دیری کے ان تمام حقوق پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں، کیونکہ اس کا براہ راست اور ڈائریکٹ تعلق ہماری نجات سے ہے۔ اور اگر ہم نے قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے میں کسی طرح کی بھی کوتاہی کی، کوئی کمی کی، تو پھر یاد رکھیے یہ کوتاہی اور یہ کمی
قرآن کی شان میں قصیدہ پڑھنے، قرآن کا مرتبہ بیان کرنے سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج کی اس نشست میں قرآن کے حقوق پر انشاءاللہ تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو مانے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھے، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے، چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرے، اور 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ سب سے پہلا حق یعنی قرآن کو مانے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لائے اور اس بات کا دل و زبان سے اقرار کرے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ ایمان ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پر سب سے پہلے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، اور آپ کے بعد صحابہ کرام بھی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285 کے اندر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی، اور مسلمان بھی ایمان لائے۔ اور ان صحابہ کرام کا اور قرن اول اور پہلی صدی کے مسلمانوں کا، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا قرآن پاک پر ایمان پورے دل کی گہرائی کے ساتھ تھا، پورے دل کی گہرائی اور یقین کے ساتھ تھا، اور اس یقین پر مبنی تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اس کے نتیجے میں تو ایک طرف صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دلوں میں قرآن پاک کی عظمت، عزت، اہمیت کا ایک گہرا نقش ان کے دلوں پر بیٹھ گیا، اور دوسری طرف ان کی زندگیاں بدلنی شروع ہو گئی، ان کے اندر انقلابات آئے، تبدیلیاں آئیں، چینجنگ آئی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو بالکل قرآن کے حوالے کر دیا، قرآن کے تابع کر دیا۔ اپنی کوئی خواہش نہیں، کوئی چوائس نہیں، کوئی پسند نہیں، کوئی چاہت نہیں، کوئی آرزو نہیں، کوئی تمنا نہیں۔ قرآن نے جہاں جھکایا جھک گئے، اور جہاں اٹھایا اٹھ گئے۔ بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی۔ جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ۔ بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی۔ جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ۔ اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل اپوزٹ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ ہم زبان سے تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن الا ماشاء اللہ ہمارے دل قرآن پاک پر یقین سے خالی ہیں، اور یہی وہ کمزوری ہے بنیادی اور اصلی جس کی وجہ سے ہم اور آپ قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں، اور یہی وہ یقین کی کمی ہے قرآن پاک کے اوپر جس کی وجہ سے ہم ہر طرف سے ذلت و خواری کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے یقین کی کمی جس نے ہم کو قرآن پاک سے دور کیا، جس کے نتیجے میں نہ تو اس قرآن پاک کی ہمارے دلوں میں کوئی عزت ہے، نہ عظمت ہے، نہ احترام ہے، اور نہ اس قرآن پاک کو پڑھنے میں ہمارا دل لگتا ہے، اور نہ اس کو پڑھنے پر ہماری طبیعت راضی اور آمادہ ہوتی ہے۔ لہذا اس کمی کو سب سے پہلے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اس یقین کی کمی کو دور نہیں کیا جائے گا، واعظ و نصیحت سے، تقریروں سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کو ٹٹولے اور جانچے اور دیکھے کہ کیا وہ قرآن پاک کو ایک ایسی موروثی، خاندانی اور مذہبی عقیدے کی بنیاد پر ایسی کتاب سمجھتا ہے جس کا زندگی اور اس کے تمام معاملات سے کوئی تعلق نہ ہو، یا وہ یہ سمجھتا ہے ہر مسلمان بندہ اور ہر مسلمان بندی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اگر دوسری بات ہے کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ قرآن ساری دنیا کی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر پہلی بات ہے
کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہماری مذہبی کتاب ہے، خاندانی بنیاد پر ہم اس کی عظمت کرتے ہیں اور اس کا زندگی اور اس کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔